علیکم ناظرین، اپنا ٹی وی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست بالکل سر پر ہے اور اسمبلیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں اور اس وقت نگران حکومت چل رہی ہے، لیکن ہم بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ 14 اگست منانے کا مقصد کیا ہے؟ شام صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں اپنے یوم آزادی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اپنا اظہار خیال کر سکوں۔ آپ کو معلوم ہے ضیاء صاحب کہ ہمارا ملک 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا، یعنی کہ یہ کہہ لیں آپ کہ ہم نے اس دن آزادی حاصل کی انگریزوں کے تسلط سے، اور آج تک میرا خیال ہے 75 سال ہو گئے ہیں ہم اس آزادی کو ہر سال منانے کا بے حد اہتمام ضرور کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آج تک وہ آزادی میسر نہیں آ سکی جس کا ہمیں بتایا گیا تھا۔ اگر بتایا گیا تھا اور آج تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر ہم مناتے کیوں ہیں؟ دیکھیں، منانے کا تعلق جہاں تک یہ ہے کہ جیسے ہم عید ہے، اب عید آتی ہے، ہم خوشی ضرور مناتے ہیں کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن عید ایک ایسی چیز ہے جس کو منانا ہم ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ مذہبی آزادی جو ہماری ہے اس کو ہم قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ہم اس کو یاد تو رکھیں کہ ہم اس دن آزاد ہوئے تھے۔ ہم اس دور کو یاد کرتے ہیں جب ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی، ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، پتہ نہیں کتنی عورتیں، کتنی بچیاں ان کی عصمت دری کی گئی، کتنے لوگ مارے گئے، کس قدر یہاں پر میں کیا بتاؤں آپ کو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے مطالعہ پاکستان میں، اور کچھ اپنے بڑوں سے سنا، یعنی کہ ٹرینیں کی ٹرینیں بھری ہوئی آتی تھی، ان میں کٹے ہوئے لوگ، کٹے پھٹے، قتل کیے ہوئے، خونم خون۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے اس ماحول میں آنکھ نہیں کھولی، ہم نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، ہمارے بچوں نے۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو آج کا ماحول ہے یہ اس ماحول سے زیادہ بدتر ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بدتر تو ضرور ہے، لیکن ہم اپنے اچھے ماحول کی امید لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی شہزاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں آزاد ہیں، آزادی سے گھوم سکتے ہیں، آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ضیاء شام صاحب کہ ہم جب دوسرے ممالک کا موازنہ کرتے ہیں نا، اور وہاں کی سیکورٹی سسٹم، بات کرنے پر پابندی، چلنے پھرنے پر پابندی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان اس لحاظ سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے لوگوں کو کہ یہاں پر اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں بھی پہنا ہوا نا تو پولیس والے آپ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیں گے، جبکہ دوسرے ممالک میں۔ لیکن سر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دوسرے ممالک میں بڑی سختی ہے، آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے اور آپ کو بھاری جرمانے بھرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر چلو آپ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہیلمٹ نہ پہننا بہت بڑا جرم ہے؟ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کا سر کہیں لگ جائے تو آپ کسی بڑے سانحے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم آزاد ہیں۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آزادی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اور قوانین یہ ایک الگ الگ چیز ہے۔ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں SOP پر عمل کرنا چاہیے، قانون کی عملداری ہوگی تو ہم آزاد معاشرے میں۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ویسے تو ٹی وی چینلز پہ ان کا نام بھی لینا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سننے میں آیا کہ 28 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے اگر کسی نے عمران خان کی تصویر یا عمران خان کا نام لیا، تو یہ کتنی بڑی پابندی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے لیڈران کے لیے نہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد دیکھیں، عمران خان جیسا بھی ہے اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور پھر عمران خان سابقہ وزیر اعظم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کیس میں اس کو نااہل کیا گیا، جس کیس میں اس کو 3 سال کی سزا سنائی گئی،
آپ نہیں سمجھتے کہ توشہ خانہ میں تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے ہاتھ صاف کیے ہیں؟ زرداری صاحب کو لے لیں، نواز شریف صاحب کو لے لیں، شہباز شریف صاحب کو لے لیں، مریم نواز صاحبہ کو لے لیں، مطلب بہت سارے نام اگر ہم نام لینا شروع کر دیں تو، لیکن صرف عمران خان ہی کیوں؟ وہ ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سیاسی نظام ہے، سیاسی نظام اور سیاسی انتقام، جی یہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیاقت علی خان برسر اقتدار تھے، وزیر اعظم تھے، ان کی بھی دشمنیاں جب شروع ہوئیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک جتنے ممالک کے پاکستان کے وزرائے اعظم ہوں یا صدر پاکستان دورے کیے، سب اپنے اپنے طوائف کو چھپاتے رہے ہیں۔ یہ تو اب ہمیں پتہ لگا توشہ خانہ بھی کسی بلا کا نام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ توشہ خانہ کہتے کس کو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہر بچے کی زبان پر توشہ خانہ، کہ یہ جتنے بھی طوائف ملے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ کس کو کیا ملا۔ اب ہم سنتے ہیں جی نواز شریف کو گاڑی ملی تھی، عمران خان کو ہیرے کی انگوٹھی ملی تھی، اور یہ ملا تھا، وہ ملا تھا۔ بھائی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ تمام جتنے بھی، اصل میں ان لیڈروں نے بھی قانون کی پاسداری نہ کی، ہم کس کو کہیں؟ اگر یہ خود قانون کی پاسداری کرتے، اگر یہ پاسداری کرتے اور یہ جتنے ان کو طوائف ملتے اور یہ ان کو قانونی طور پر جمع کرواتے تو آج یہ نوبت آتی۔ ہر بندے نے چور بازاری کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب نام لینے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سب نے اس گینگا میں سب نے جو ہے نا ہاتھ دھوئے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ عمران خان تو بس ظاہری بات ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا سر کہ ہم نے جب 6 مہینے پہلے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تو اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان کو یہ لوگ سزا دیں گے۔ عمران خان کے اوپر بہت ساری تلواریں لٹک رہی ہے، جس میں ایک فارن فنڈنگ کیس کا بھی تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس میں نہ حل کر دے، اور پھر بیچ میں جب تو شاہانہ نکل آیا تو پھر کیس اس کے اوپر 2 ہو گئے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں جی کہ یہ ہمارے ملک میں شروع دن سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری رہی ہے۔ لیاقت علی خان جب برسر اقتدار تھے، وزیر اعظم تھے، تو آپ کو پتہ ان کے دور میں ایک سازش ہوئی تھی جس کو راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا۔ اب اس میں کون ملوث تھا؟ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، لیکن وہ لیاقت علی خان اس سازش سے بچ نکلے۔ بچنے کے بعد لیکن جنہوں نے وہ سازش کی تھی ان کو چین نہیں ہے، انہوں نے کہا یار یہ کیسے بچ گیا بندہ ہمارے ہاتھوں۔ آخر کا لیاقت باغ میں ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس بندے نے لیاقت علی خان پر گولی چلائی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سید اکبر اس کا نام تھا۔ اب یہ دیکھیں وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، کوئی سیکورٹی نہیں تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب تو آپ کہیں سے بھی گزرے سب سے پہلے آپ کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جلسہ، وہاں کوئی سیکورٹی کا نظام نہیں، اور وہ فرنٹ سیٹ پر فرنٹ لائن پر بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے گولی چلائی تو ایک آواز آئی ٹھا، اس کے بعد میں تراق ادھر سے ادھر سے گولیوں کی آواز آنی شروع ہوئی۔ لوگ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان اس کی گولی سے نہیں مرا، بلکہ وہ یہاں پر ایک نجف خان کا نام بڑا مشہور ہوا تھا، اس وقت وہ DSP تھا یہاں پر، اور اس کا تعلق بھی صوبہ سرحد سے تھا۔ اس کو دھر لیا جاتا، لیکن چاروں طرف سے بھی گولی چلی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، بھگدڑ مچی، لیاقت علی خان موقع پر شہید ہو گئے۔ اچھا سر، ایک اور یہ جو سیاست کے نام پر پاکستان میں تماشا کیا جاتا ہے، جی، یا 70-75 سال سے جو تماشا چل رہا ہے، جی، آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے؟ حالات جس طرف جا رہے ہیں بہت مایوسی ہے، ہر طرف بہت مایوسی ہے، مہنگائی کی شکل میں دیکھ لے، ہر بندہ بہت مایوس ہے۔ سسٹم آپ کی نظر میں کیا نظر آتا ہے کہ الیکشن کے بعد کچھ بہتری آئے گی یا پاکستان اور بھی؟ میں آپ کو بتاؤں زیاد صاحب کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ضلعی ایڈمنسٹریشن میں عہدے داران، ان کا کام کیا ہے؟ اگر مہنگائی ہوتی بھی ہے یا کسی جگہ پر کوئی بدہضمی ہوتی بھی تو یہ کیوں نہیں پہنچتے وہاں پر؟ کہاں بیٹھے؟ ان کو اتنی لمبی لمبی گاڑیاں دے دی ہیں، ان کو نہ پیٹرول کا خرچہ دینا پڑتا ہے، نہ ان کے اسٹاف کا خرچہ ہوتا ہے، وہ سارا ہماری جیب سے جاتا ہے۔ اب آپ پیٹرول لینے کے لیے جائیں، 300 سے ابو پیٹرول چلا گیا۔ گاڑی پر سفر کرتے ہوئے بھی اب آدمی ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ یار اس سے اچھا ہے کہ میں 100 روپے لگا کر پبلک ٹرانسپورٹ پر چلا جاؤں۔ اس کا ہمارے پاس حل یہی ہے کہ ہمارے ارباب و اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس مہنگائی کا، ایک آدمی کی تنخواہی 25,000 ہے اور اس کو آ جاتا ہے 25,000 کا بل، آپ بتائیں اس پھر کیا ہوگا؟
یا تو وہ کھائے گا یا وہ بھوکا مرے گا یا پھر وہ خودکشی کرے گا۔ آئے دن تو ہم خودکشیوں کا پڑھ رہے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں عورت نے نہر میں چھلانگ لگا لی۔ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں، خوشحالی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور کسی گھر میں اگر معاشی بدحالی ہوتی ہے تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس خوشحالی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کبھی لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں دیکھا ملے گا۔ شہزاد صاحب ایک چھوٹا سا میسج میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں آپ دیں۔ کل میں سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اور ایک نوجوان لڑکا جو اپنا میسج ریکارڈ کر رہا تھا کہ میں 14 اگست کو نہیں مانتا کیونکہ میں آزاد نہیں ہوں۔ ایک خوبصورت سا میسج کیا دینا چاہیں گے قوم کو بھی، ریاست کو بھی؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن ہمارے آبا و اجداد کو ضرور پتہ ہے۔ ان کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، لوگ اچھے برے تو آتے رہیں گے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ الیکشن میں ایسے لوگوں کو منتخب کریں جن کا مادی بداغ ہو، جو کام کرنے والے ہوں۔ اب ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کیے بغیر انہی لوگوں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں جو کہ آزمائے ہوئے ہیں۔ اب بھی ہماری پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ 30 40 50 60 سال سے وہی چہرے نظر آتے ہیں۔ اور اب تو ایک اور بات بتاؤں میں، یہ کہنے والی بات سب کو سننی چاہیے کہ غلامی کا آپ نے ذکر کیا، بلاول بھٹو صاحب کو میں سن رہا تھا، یہ خاص طور پر میری بات سننے کی، اور پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں موضوع کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم 30 سال پرانے وہ نہ دہرائیں جو ہمارے زرداری صاحب نے دہرائے ہیں، مریم نواز شریف کے والد نے دہرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاج میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اور بھائی لوگوں میں بہت عقل آ چکی ہے،